नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मोमिनीन की सलामती हो। कौन कौन खुदा की खुश हजूरी में शादमानी को महसूस कर रहे हैं? खुदा की हजूरी में तालियों के साथ हम यीशु बादशाह की सितारिश करेंगे कि मैंने महसूस किया कि खुदा की हजूरी में जब हम ईमान के साथ आते हैं तो खुदा हमें शादमानी से भरता है। मायूसी की एक स्पिरिट है जो हमें मायूस करती है, परेशान करती है, लेकिन जब आप और मैं हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा मायूसी की तासीरों को हमारी जिंदगियों से ख़त्म करता है और हम शादमानी से भर जाते हैं। आज हम बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा सलातीन की पहली किताब और उसका 18वां बाब और उसकी हम 30वीं आयते मुकद्दसा की तिलावत को सुनेंगे। असलान भाई हमारे दरमियान में है, कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। सलातीन की पहली किताब चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 13। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। आमीन आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम को सुनने का मौका अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा अन्वान है मज़बा के सबब से बरकत। आज के कलाम का हमारा मजमून है मज़बा के सबब से बरकत। जो खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ मिलकर बोलेंगे मज़बा के सबब से बरकत। मज़बा के सबब से बरकत। इस चैप्टर को सलातीन की पहली किताब उसका 18वां बाब अगर आप पूरा पढ़ें तो आपको मिलेगा कि इस्राएली जो लोग थे, यहूदी जो लोग थे, उनका ईमान डामाडोल हो चुका था। बेशुमार वहां पर ऐसे लोग थे जो कहते थे कि बाल एक बुत है जिसके आगे बेशुमार लोग झुकते हैं। और कुछ वहां पर ऐसे लीडर थे जो अपने आप को नबी कहते थे और बाइबल मुकद्दस उन्हें झूठे नबी बताती है कि वो झूठे नबी थे और उन्होंने लोगों का ईमान खिराब किया हुआ था। उनकी झूठी तालीम की वजह से लोग डबल माइंडेड हो चुके थे कि ये जो शख्स है ये अपने आप को नबी कहता है और तालीम देता है कि बाल के आगे झुकना चाहिए। और वो बाल के पुजारी थे, बुत के बड़ा एक बुत था उसके पूजने वाले थे। और वहां पर एलिया भी था और एलिया यहोवा खुदा का नबी था, चुना हुआ बंदा था। वो बनी इस्राएल कौम को एलिया नबी कहता है कि मेरे नजदीक आ जाओ। अगर यूं ही तुम डामाडोल रहोगे तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कि जिंदा खुदा कौन है? एलिया वहां पर कहता है कि बाल के जो पुजारी हैं वो भी आ जाए और वो तो सैकड़ों की तादाद में, लेकिन मैं अकेला यहोवा खुदा का बंदा, मैं उनके साथ एक बात करता हूं कि अगर बाल के पुजारी कहते हैं कि हमारा बाल, हमारा देवता जिंदा है तो हम एक मज़बा बनाएंगे और आसमानों से उस मज़बा के ऊपर हम कुर्बानी रखेंगे, लकड़ियां रखेंगे, कुर्बानी रखेंगे,
تو آسمان سے اگر آپ کا بال آپ کا دیوتا زندہ ہے تو آسمانوں سے آگ بھیجے گا اور آگ سے وہ قربانی بھسم ہوگی. تو ایلیا کہتا ہے کہ میں بھی جس خدا کو مانتا ہوں میں اس خدا کے حضور دعا کروں گا تو جو خدا آگ سے جواب دے گا وہ زندہ خدا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا ایمان تھا. یہ بگ فیتھ کی بات ہے. ایک دن میں پہلے بتا رہا تھا کہ ایلیا نے تو ابھی تک آسمانوں پر آگ نہیں دیکھی تھی. ہم جسمانی سوچ رکھتے ہوئے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں برکت نظر آئے گی تو ہم کسی کو بتائیں گے. ایلیا کی جگہ پر وہاں پر ہم ہوتے تو شاید ہم خدا سے کہتے کہ خداوند پہلے مجھے تو آگ دکھا کہ تیرے پاس آگ ہے یا نہیں, پھر میں یہاں پر یہ بات کروں گا. لیکن ایلیا کا ایمان تھا کہ میرا خدا زندہ ہے, وہ آگ برسائے گا اور قربانی بھسم ہو جائے گی. ایلیا نے یہ شرط وہاں پر رکھی کہ ہم مذبح بنائیں گے. جو بال کے پجاری وہ اپنا مذبح بنائیں, اس کے اوپر بیل ذبح کر کے رکھ دیں اور لکڑیاں رکھیں, لیکن آگ نہیں وہاں پر جلانی. آگ آپ کا دیوتا آسمانوں سے بھیجے گا. تو جب بال کے پجاریوں نے ایسا کیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ چیختے تھے, اپنے دیوتا کو پکارتے تھے, لیکن آگ نازل نہ ہوئی کیونکہ ان کا دیوتا تو وہ محض ایک بت تھا, مٹی کا پتھر کا بت تھا. وہ نہ بولتا تھا نہ سنتا تھا. اور جب ایلیا نے ان کے دیوتا نے جواب نہ دیا, پھر ایلیا نے کہا کہ اب میری باری ہے. میں اپنے دیوتا کو, میں اپنے معبود کو, میں اپنے خدا کو جس کی میں ورشپ کرتا ہوں, جیسے ابھی آپ نے میں نے ہم سب نے مل کر پرستش کی, اور ابھی جو ہم زور لگا رہے تھے اپنی قوت سے, عقل سے, حکمت سے پرستش کر رہے تھے, وہ خدا کو, یہوہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے. یسوع مسیح ناصری کو خوش کرنے کے لیے ہم پرستش کر رہے تھے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے. یہاں پر خدا کی پریزنس ہے, اس کی حضوری کا ہم احساس محسوس کر رہے ہیں. آسمان کھلا ہوا ہے اور مسا ٹھہرا ہوا ہے. اور ابھی جو نے پرستش کی وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے. تو ایلیا کہتا ہے کہ جس خدا کی میں پرستش کرتا ہوں اب اس خدا کو میں پکاروں گا. تو سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 18ویں باب کی 30ویں آیت مقدسہ میں ایلیا نے کہا, تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا مرمت کیا. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کہ تب ایلیا نے اس مذبح کو تعمیر کیا جسے ڈھا دیا گیا تھا. جس مذبح پر قربانی چڑھانی بند کر دی تھی, اس مذبح کو ایلیا نے دوبارہ سے تعمیر کیا. اس مذبح کی ایلیا نے مرمت کی. آج کے میسج کا کس کس کو یاد ہے؟ کون سا مضمون تھا ابھی میں نے بتایا تھا؟ جی, مذبح کے وسیلے برکت. مذبح عزیزو, کئی دفعہ یہ لفظ بائبل مقدس میں ہم سنتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو, اس کے مطلب کو ہم سمجھ نہیں پاتے. مذبح کیا چیز ہے؟ کسے مذبح بولتے ہیں؟ بھائی تھوڑا سا پلیز, بہن بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں. مذبح کسے بولتے ہیں؟ کسے؟ جی, ذبح کرنے کی جگہ. جی, ذبح کرنے کی جگہ. بالکل ایسے ہی ہے کہ مذبح کے اوپر قربانی کو ذبح کیا جاتا تھا.
روحانی طور پر عزیزو غور سے سنیے گا. آج کا جو میسیج ہے یہ ٹیچنگ میسیج ہے. اگر آپ غور سے سنیں گے, میرا ایمان ہے آج کے کلام کے سبب سے آپ کے گھرانے برکت پائیں گے, آپ کی حالتیں بدل جائیں گی, حالات چینج ہو جائیں گے. آج کے میسیج کے وسیلے خدا نے مجھ سے کلام کیا, جو شخص آج کے کلام کو غور سے سنے گا اس کی روحانی ترقی ہو. روحانی ترقی بہت ضروری ہے. دنیا کی چیزیں محنت سے مل جاتی ہیں, روحانی ترقی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. عزیزو, مذبح کے تعلق سے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ مذبح کا مفہوم مختلف ہمارے دل میں تھاٹس آتے ہیں, لیکن میں نے روح میں یہ سیکھا, روحانی طور پر سیکھا, پاک روح سے یہ سیکھا کہ مذبح کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ملاقات کی جگہ, جہاں پر آپ اور میں ہم آتے ہیں اور خدا سے ملاقات کرتے ہیں. مذبح ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اور میں ہم آ کر جھکتے ہیں اور ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں. مذبح ایک ایسی مخصوص جگہ ہے جہاں پر آپ کی شفایتوں کو خدا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. مذبح ایک مخصوص ایریا ہے جہاں پر قربانی دی جاتی ہے. مذبح ایک ایسی مخصوص جگہ ہے جہاں پر آگ آتی ہے. اگر مذبح نہیں تو آگ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مذبح کے بغیر خدا قربانی کو پسند نہیں کرتا. ہابل اور قائن نے بھی مذبح بنایا. موسیٰ کے دور میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا, کیونکہ یہ جو ذبح کرنے کا عمل ہے, یہ جو جانور قصائی لوگ ذبح کرتے ہیں وہ بھی ذبح کرنے کی ایک مخصوص جگہ کر لیتے ہیں, لیکن وہ مذبح نہیں ہے جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے. قصائی لوگ جگہ مخصوص کرتے, کئی دفعہ وہ اپنی شاپ کے باہر جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ اپنی شاپ کے اندر جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. گاؤں کے اندر جو بڑی بڑی حویلیاں ہیں, کئی دفعہ لوگ وہاں پر جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بیسیکلی خدا ایک مخصوص جگہ چاہتا ہے. خدا سے عزیزوں نکلنے والی ایک ادا اور خصلت وہ پاک ہے. اگر خدا کے اندر سے آگ نکلتی ہے تو آگ بھی پاک ہے. اس لیے تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اپنی جوتی اتار دے, کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. جس آگ کو تو دیکھتا ہے وہ آسمانوں سے نازل ہوئی ہے. اس لیے خدا مذبح کو پسند کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ مذبح بنے تاکہ میری پاک آگ اس مذبح کے اوپر آئے. جانور تو کسی جگہ پر بھی ذبح کر سکتے ہیں, لیکن جو مخصوص مذبح ہوگا وہاں پر خدا کی حضوری آئے گی اور آپ کی قربانی کو قبول کرے گی. کئی دفعہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ہماری قربانی قبول نہیں ہوتی. قائن کی بھی قربانی قبول نہیں ہوئی, لیکن جو شخص دل سے خدا کے حضور قربانی گزرانتا ہے, کسی طرح سے بھی خدا اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. لیکن عزیزوں, مذبح کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ایلیا نے یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہی, کئی دفعہ یہاں پر خدا کی بیٹیاں بیٹے آتے ہیں تو جب خدا کا روح اپنے خادموں کو آگاہ کرتا ہے تو پھر ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ شفا پا چکے ہیں, بہن آپ کو شفا مل گئی ہے, بھائی یسوع نے آپ کو چھو لیا ہے. یسوع میں رہ کر ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. ایلیا اگر دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانوں سے آگ آئے گی, بلکہ جب ایلیا مذبح پر آگ کے لیے اس نے سارے وہاں پر جھوٹے نبیوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پر ایک بڑا ہجوم لگ گیا, یہودی لوگ بھی وہاں پر تھے, اسرائیلیوں کی تعداد وہاں پر بے شمار تھی, اور ایک بڑا مجمع تھا جہاں پر ایلیا نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا خدا زندہ ہے, آسمانوں سے وہ آگ نازل کرے گا. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام ایلیا نے یہ کیا کہ میں مذبح کو تیار کروں.
اگر میں نے چیلنج کیا ہے خدا معجزہ بھی کرے گا، لیکن اگر مذبح نہیں ہوگا تو معجزہ نہیں ہوگا۔ اگر میں سمجھتا ہوں ایلیا مذبح نہ بناتا تو کبھی آگ نہ آتی۔ ایلیا کہتا ہے جانور کو ذبح کرنا ہے تو زمین پر کر لیتے، لیکن نہیں، ایلیا نے شریعت کو پورا کیا، کلام کو پورا کیا۔ ایلیا نے اس مذبح کی مرمت کی جو ڈھا دیا گیا تھا، اینٹیں لیے، پتھر لیے، پتھروں سے مذبح بنایا، اور پھر اس کے اوپر ایلیا نے بیل لیے، ان کو ذبح کیا، لکڑیاں رکھی گئی، اور ایلیا کا ایمان تھا کہ اب آسمانوں سے آگ آئے گی۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ ایلیا کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے لکڑیوں کے اوپر پانی ڈال دیا، قربانی مذبح بنایا، جو مذبح ڈھا دیا گیا تھا اس کی مرمت کی، اسے تعمیر کیا، اس کے بعد اس نے اس کے اوپر پتھروں کے اوپر لکڑیاں رکھی، قربانی رکھی، بیلوں کو ذبح کیا، ان کے پیسز کیے گوشت کے، لکڑیوں کے اوپر رکھا، اس کے اوپر پھر لکڑیاں رکھی، پھر اس نے پانی ڈال دیا۔ کتنا بڑا اس کا ایمان تھا کہ آگ کے اندر ایسی قوت ہوگی کہ وہ گیلی لکڑیوں کو بھی کھا جائے گی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا کہ ایسے ہی ہوا، جب ایلیا نے یہوہ خدا کو پکارا تو آسمان کھل گیا، جیسے یہاں پر آسمان کھلا ہوا ہے، اور پھر آگ نازل ہوئی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ آگ اتنی اس کے اندر قوت تھی کہ وہ پانی کو، لکڑیوں کو، قربانی کو، سب کچھ کو چاٹ کر گئی۔ اتنا زور تھا اس آگ کے اندر، اور وہ آگ خداوند کے اندر سے نکلی، خداوند کے اندر سے وہ قوت نکلی۔ لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اگر مذبح نہ بنتا تو کبھی آگ نازل نہ ہوتی۔ آج عزیزو ہم اپنے گھروں میں مخصوص اگر دعا کے لیے جگہ نہیں بناتے تو کئی ایسی برکتیں ہیں وہ ہماری اسی لیے رکی رہتی ہیں کیونکہ ہم جگہ کو مخصوص نہیں کرتے۔ جیسے بھائی نے جواب دیا قربانی کی جگہ، تو دعا کرنے کو ہم قربانی بولتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کسی جگہ پر بھی دعا کر سکتے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، آپ جہاں پر بھی دعا کریں گے آپ کی دعا کو خدا سنے گا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ دعا کریں، آپ اپنی جاب پر دعا کرتے ہیں تب بھی خدا سنے گا، گاڑی چلاتے دعا کریں تب بھی خدا سنے گا۔ لیکن خدا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ٹائم میری یہ بیٹی، میرا بیٹا میرے ساتھ گزارے جب اس کے دائیں بائیں کوئی نہ ہو، صرف یہ اور میں ہوں، تاکہ میں کچھ ایسی برکتیں اس کی زندگی میں پیدا کروں تاکہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اس کے اندر شادمانی آئے، بیماریاں اس کی زندگی سے جاتی رہیں۔ اگر پیدائش کی کتاب آپ دیکھیں وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے خدا آدم کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ خدا کا جب دل کرتا ہوگا خدا آدم کے ساتھ بات کرتا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ خدا نے صرف اس کے بعد خدا مصروف ہو جاتا تھا۔ خدا نے تو آدم کو اسی لیے بنایا تاکہ آدم کی خدا رفاقت میں رہے اور آدم خدا کی رفاقت میں رہے۔ لیکن ایک ایسا وقت خدا نے مخصوص کیا جب آدم خدا کی حضوری میں ایک مذبح کے روپ میں خدا کی حضوری میں آتا، اور اس وقت خدا خاص گریس، کئی دفعہ آپ اور میں ہم فیل کرتے ہیں کہ سنڈے کی بھی عبادت کرتے ہیں بڑی برکت ملتی ہے، روزانہ عبادت کرتے ہیں بڑی برکت ملتی ہے، لیکن منڈے میٹنگ میں کچھ خاص ہوتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خدا شفا کے لیے آسمانوں سے نازل کرتا ہے۔ جس گھر میں مذبح نہیں، آج اپنے دل میں اس بات کو رکھ لیں، آپ کی بے شمار برکتیں اسی لیے رکی ہیں کیونکہ آپ نے دعا کرنے کے لیے جگہ مخصوص نہیں کی۔ جب آپ دعا کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کریں گے، اس کے علاوہ، اس جگہ کے علاوہ آپ 24 گھنٹے جہاں مرضی دعا کر سکتے ہیں، لیکن 24 گھنٹوں میں سے دن میں کوئی ایسا وقت ہم مقرر کریں جب ہم اس جگہ پر آئیں، جھکیں، گھٹنے ٹیکیں اور خدا کو پکاریں۔ آپ کی زندگی کے اندر خدا بڑی برکتیں نازل کرے گا۔
जैसे मैंने बताया, अगर एलिया मज़बा ना बनाता तो आग ना आती। हमारे घरों में क्यों आग नहीं आती? घर और रास्ते और बाजार, जॉब की जगह, तस्वीरों से, बदरूहों से खुदा कई दफा मुझे भरी ये जगहें दिखाता है। और इसकी वजह क्या है? हम क्यों हमारे घरों में आग नहीं आती? क्योंकि हम जगह को मखसूस नहीं करते। उसी जगह पर जहां पर हम खाते हैं, जहां पर हम सोते हैं, उसी जगह पर कई दफा हम दुआ करते हैं। खुदा तब भी, खुदा का ये प्यार है, खुदा आपकी दुआ को सुनता है। लेकिन अगर आप एक मखसूस जगह करते हैं खुदा के लिए कि यहाँ पर सुबह सुबह मेरा बेटा या मेरी बेटी उठेगी, तो वो इस जगह पर दुआ में ठहरेंगे। यहाँ पर मैं जब सुबह नींद से उठ जाऊंगा तो मैं इस जगह पर दुआ करूंगा। तो वो मखसूस जो जगह होगी, वहां पर आसमानों से आग नाजिल होती रहेगी। अजीजों, आज भी आग मौजूद है। अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा खुदा आज, कल, बल्कि अबद तक यकसा है, तो खुदा के पास आज भी आग है जो बीमारियों को, बदरूहों को तबाह करती है। तो वो आग आपके घरों में आना चाहती है। आज से एलिया की तरह आप मज़बा बनाए। मैंने बताया कि मज़बा का मतलब है, ये जो मज़बा की अभी हम बात कर रहे हैं कि एलिया ने मज़बा बनाया। मज़बा का मतलब है खुदा के साथ मुलाकात करने की जगह। आप एक जगह मखसूस करें। अब वहां पर आप जूती नहीं लेकर जाएंगे, वहां पर आप गंदे कपड़ों में नहीं जाएंगे। कई दफा हम कहते हैं खुदा हमारे दिल पर नजर करता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें नो डाउट खुदा हमारे दिल पर निगाह करता है। लेकिन अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप नीटनेस के साथ, आप बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहत के साथ कि मैं पाक खुदा के साथ अभी रफाकत रखने लगा हूं, मैं बात करने लगा हूं, मैं खुदा की आवाज को सुनने लगी हूं, तो हम अपने आप को फिर तैयार करते हैं, अपने कपड़े नीट करते, कपड़े उतारते, साफ कपड़े पहनते, अपने आप को वॉश करते, फ्रेश करते हैं, फिर उस जगह पर जाते हैं जो मुकर्रर हुई है। वहां पर कोई जूती नहीं लेकर जाता। कई दफा हमारे घरों में ये रूल होता है कि हम वॉशरूम में जूती लेकर जाते हैं, वही जूती हम कमरे में भी ले आते हैं। कारपेट कई दफा कमरे में नहीं जब होता तो वही जूती ले आते, उसी जगह पर हम प्रे करते हैं, उसी बेड पर जहां पर आप सोते हैं, आपके बच्चे सोते हैं, कई दफा आप वहां पर दुआ करते हैं। खुदा की मोहब्बत है, खुदा आपकी दुआ सुनता है। लेकिन जब आप एक जगह मुकर्रर करेंगे, एलिया की तरह मज़बा बनाएंगे, तो फिर आपकी कुर्बानी वहां पर हुआ करेगी। आप वहां पर एक दिलचस्पी से दुआ किया करेंगे, उस दुआ को खुदा कबूल करेगा। बेशुमार हमारी दुआएं इसीलिए रुकी रहती हैं क्योंकि ना पाकदिली से हम करते हैं, ना पाकीज़गी की हालत में दुआ करते हैं। आज अजीजों, कई दफा हम ये सवाल करते हैं कि पास्टर जी हमारे पास रूम नहीं है, हमारे पास अलग कमरा नहीं है जहां पर हम मज़बा बनाए, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं, आप अपने कमरे में एक कोना मुकर्रर करें कि वहां पर कोई जूती नहीं लेकर जाएगा। आज हमारी बरकतें इसीलिए रुक चुकी हैं क्योंकि खुदा को हमने छोटा सा बच्चा बना दिया। खुदा को कभी हम खुदा की इज्जत नहीं देते। हम कलाम को ऐसे पकड़ते हैं, कई दफा यहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं, वो नीचे कलाम रख देते हैं, और मुझे पता होता है, मैं कहता हूँ कि इन्हें घर में सिखाया नहीं गया कि ये यहोवा खुदा का पाक कलाम है। जब आप घरों में मज़बा बनाएंगे, बच्चों को दुआ करने की आदत पड़ेगी। वो आपसे पूछेंगे, मामा ये क्या जगह है जहां पर हम जूती नहीं लेकर जाते? ये कौन सी जगह है जहां पर हम हाथ धोने के बगैर नहीं आते? फिर आप बताएंगे, आपको मौका मिलेगा, आप कहेंगे बेटा ये मज़बा है, ये हमने मुकर्रर की हुई जगह, यहाँ पर खुदा का तख्त लगता है। आप एक कोने में भी वो जगह मुकर्रर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी बरकतें बहाल हो जाए, आज से पाक रूह की रहनुमाई से ये पाक अल्फाज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर 2024 में कुछ आप बड़े आपके गोल्स थे, बड़ी आपकी बरकतें थी जो आप चाहते थे आपको मिले, लेकिन आज तक वो बरकतें आपको नहीं मिली, उसका रीजन है कि आपने मज़बा नहीं बनाया। आज से अपने घरों में मज़बे बनाए, जगह मुकर्रर करें,
خدا کے لیے جس کے پاس مرنے کے بعد آپ نے ہم سب نے جانا ہے. وہ ہمارا ابدی مکان ہے, وہ ہمارے لیے ابدی جگہ ہے. اور اس خدا کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں آپ بات کریں تو آپ کو مجھے ہمیں ہر روز مذبح پر آنے کی ضرورت ہے. آپ مذبح بنائیں, اس کے بعد آپ کے اندر سے یہ نکلے کرے گا کہ میں مذبح کے پر دعا کروں. جب آپ ایک جگہ مقرر کر لیں گے, کئی دفعہ ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں کہ ایلیا نے مذبح کی مرمت کی, مذبح کو تعمیر کیا. آپ ایک جگہ جب مقرر کر لیتے ہیں, اس جگہ پر جب آپ دعا کرتے ہیں, اس جگہ پر جب آپ ورشپ کرتے ہیں, اس جگہ پر جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو روحانی اینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں. دعا کے ذریعے, پرستش کے ذریعے, کلام کے ذریعے وہاں پر روحانی اینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں. آسمانوں پر آپ کی برکتیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں. وہ جگہ جو آپ نے مقرر کی ہے, اس جگہ کو آج ہم پتھروں کے ساتھ مذبح تو نہیں بنائیں گے. آج ہم نے اپنی دعا کے ذریعے وہاں پر روحانی اینٹیں لگانی. آپ ڈیلی جب دعا کریں گے, کئی دفعہ ہمارے پاس مخصوص جگہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے گھر میں مہمان آئے ہیں, آپ کی دعا رہ جاتی ہے. گھر میں مہمان آ گئے ہیں, آپ کی بائبل سٹڈی رہ جاتی ہے, آپ کی ورشپ رہ جاتی ہے. جب آپ کے پاس مخصوص جگہ ہوگی تو مہمانوں کو ہم عزت صرف انسان کی حد تک دیں گے, انہیں خدا نہیں سمجھیں گے. آپ اپنے مذبح پر جائیں گے, اپنے ٹائم پر آپ دعا کریں گے, آپ دیکھیں آپ کی بڑی برکتیں بحال ہوں گی. میں ایک دن خدا کی خادمہ سے بات کر رہا تھا, جتنی محنت خدا کی خادمہ, خدا کا خادم دل سے ہم کرتے ہیں, یہاں پر کوئی غریب نہ رہے. اگر یہ ساری برکت کو آپ ریسیو کریں, اس کی ریزن کیا ہے؟ کچھ ایسی کمیاں ہیں ہماری زندگی میں جو ابھی تک موجود ہیں. جیسے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مذبح کو بنانا ہے, اپنے گھروں میں ایک دعا کی مخصوص جگہ بنانی ہے. وہاں پر ہم جھکیں گے, بائبل پڑھیں گے, ورشپ کریں گے, دعا کریں گے. اگر آپ کے پاس مذبح ہے, لاسٹ میں بتاؤں گا, پھر میسج کو کلوز کروں گا, ٹائم ہو چکا ہے. اگر آپ کے گھر میں دعا کرنے کی جگہ مخصوص ہے, آپ نے مذبح بنایا ہوا ہے, تو کیا آپ اپنے مذبح پر ہر روز آتے ہیں؟ کیا ہر روز آپ کے مذبح کے اوپر دعا ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو آپ کا مذبح ٹوٹ چکا ہے. اس کی مرمت کریں, دوبارہ سے اسے تیار کریں, ہر روز اپنے مذبح پر جھکیں. کئی دفعہ لوگ کہتے جی میں آج بیمار ہوں, میں دعا نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں, دیکھیں آپ اپنی شفا کے لیے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, لیکن مذبح پر ہم نہیں آتے. یہ ہمارا انسانی بہانہ ہے. آج مجھے بائبل نہیں پڑھی جائے, اگر کوئی آپ کو ہاسپٹل لے کر جانے والا نہیں, آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی, آپ خود جا کر دوائی لینے چلے جائیں گے. مذبح ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو ہر طرح کی شفا ملے گی, برکتیں ملے گی. اپنے مذبح پر ڈیلی آپ جب دعا کریں گے تو مذبح پر آگ جلتی رہے گی. احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے. کئی دفعہ ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کرنے کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے, لیکن وہاں پر دعا ہم نہیں کرتے. وہ ایک دکھاوا ہے کہ ہم نے ایک جگہ مقرر کی ہے, وہاں پر بائبل مقدس ہم نہیں پڑھتے. خدا دکھاوے کو تو بالکل پسند نہیں کرتا. آپ تھوڑا کر لیں, اچھا کریں, خدا آپ کو برکت دے گا. آپ تھوڑا کریں, اچھا کریں, زیادہ کے چکروں میں نہ پڑیں. آپ کے پاس دعا کرنے کی جگہ ہے, وہاں پر آئیں, آپ چھوٹی دعا کریں لیکن ڈیلی کریں. ایک دن 2 گھنٹے کریں گے, شاید نیکسٹ ڈے آپ سے 2 منٹ بھی نہ ہو. آپ ڈیلی کریں. اپنے مذبح پر آگ, ہر روز وہ آگ آپ نے اپنی محنت سے لے کر آنی ہے. بائبل مقدس میں لکھے جب ایلیا نے مذبح بنایا, اس کے اوپر قربانی رکھی تو پھر آگ آئی. قربانی جب تک آپ نہیں دیں گے آگ نہیں آئے گی. قربانی آپ کی دعائیں ہیں. آپ جب بائبل پڑھتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ محنت آپ کر رہے ہیں, تو پھر آسمانوں سے برکتیں آتی ہیں, آسمانوں سے آگ نازل ہوتی ہے, آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جاتی ہے. کل کا میرا میسج یوٹیوب سے آپ سنیے گا.
बीज के ताल्लुक से मैं बता रहा था कि जो मुकद्दस लोग हैं, मुबारक लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, वो मुबारक लोग हैं। हम अपने आप को आम समझते हैं। मज़बा पर झुकने वाले लोग आम नहीं होते, उन्हें लोग छू कर भी बरकत पाते हैं। उनका साया जहां पर पड़ता है वहां पर बरकतें आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो मज़बा पर झुकते थे। अगर अमाल की किताब आप देखें तो यीशु ने उन्हें कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, इस जगह पर मज़बा पर, बालेखाना के अंदर ये मज़बा है, मज़बा पर ठहरे रहना। और जब भी पाकरू की बरकतें, पाकरू का नज़ूल उन पर हुआ, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पतरस का साया जिन पर पड़ता था बीमार चंगे होते थे। पौलुस रसूल को छूकर लोग शिफा पाते थे। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार मज़बा पर झुकते थे। आज बड़े बड़े स्कॉलर्स भी मज़बा पर नहीं झुकते, उनके पास टाइम नहीं है। बाइबल मुकद्दस सिर्फ वो लेते हैं और वो सिर्फ विजिट करते हैं, मज़बा पर झुकने का उनके पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से रूह का बहाव उनके अंदर नहीं है। लफ्जों का ज़ख़ीरा शायद हो, लेकिन मसा नहीं है। मसा को हासिल करने के लिए, मसा को लेने के लिए आपको, मुझे, हमारे बच्चों को, हमारे खानदान को मज़बा पर आना पड़ेगा। जब आप मज़बा पर झुकेंगे, फिर एक वक्त आएगा जब आपका बेटा, आपकी बेटी शादीशुदा हो जाएगी, वो भी अपने घर में मज़बा बनाएंगे, वो भी अपना मज़बा तैयार करेंगे। और हमने अपने अपने मज़बे तैयार करने हैं। एक फैमिली के लिए एक मज़बा होना चाहिए और एक बड़ा इनकलाब आएगा, एक बड़ा बदलाव हमारे खानदानों में आ जाएगा। जितने साउंड सिस्टम के जरिए और ऑनलाइन मुझे वॉच कर रही हैं, हर शख्स अजीजों अपने दिल में इस बात को रखें, अगर आपकी जिंदगी में मज़बा नहीं, इसका मतलब है खुदा से आज तक आपकी मुलाकात नहीं हुई। मज़बा का होना आपकी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। दुआ आपको जहां पर मौका मिले आप दुआ करें, लेकिन मखसूस टाइम आपका हो जब आपने मज़बा पर आना है। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, कुछ देर के लिए सब दुआ करें और कहें, खुदावंद तू मुझे मज़बा की ताकत आज बताई कि मज़बा की क्या ताकत है। मज़बा के वसीले हमें बरकत मिलती है, मज़बा के अंदर से बरकतें नाजिल होती हैं, मज़बा पर झुकने से आग नाजिल होती है। सब इस बात को अपनी जिंदगी में ले लें। अगर आज तक आपने मज़बा नहीं बनाया, आज कहें, खुदावंद मुझे मज़बा दे। इसका मतलब है अबलीस ने रोका हुआ है, अबलीस मज़बा को बनने नहीं दे रहा। अबलीस जो है वो एक मखसूस खुदा के लिए, जिंदा खुदा के लिए एक मखसूस जगह नहीं करने दे रहा। आज से आप अपने घरों में खुदा के लिए जगह मुकर्रर करें। खुदा आपको बड़े बड़े घर देगा, खुदा आपको बड़ी बड़ी बरकतें देगा, खुदा आपको अपना घर देगा, सिर्फ आप खुदा के लिए मज़बा बनाएं। आइए आंखें बंद करेंगे, सब दुआ करेंगे। हर